اپنے مسائل کو حل کرنے کے لیے سبسکرائب کریں آپ کے مسائل کا حل۔ موبائل پر تلاوت کے آداب۔ آج کل موبائل پر جو قرآن مجید کی تلاوت کی جاتی ہے یہ کیسا ہے، اس بارے میں کیا حکم ہے اور اس کی کیا شرائط و آداب ہیں؟ راشد صاحب کراچی سے۔ جائز ہے، بہتر تو یہی ہے کہ مصحف میں قرآن کی تلاوت کی جائے، تو تواتر سے اسلاف سے منقول ہے، اس کی ایک الگ برکت ہوتی ہے، خود آپ کو محسوس ہوگا اس کی ایک روحانیت۔ لیکن بہرحال موبائل پہ بھی جائز ہے، تو اس کے آداب کیا ہیں؟ موبائل پہ تو علماء کا اختلاف ہے کہ بغیر وضو کے آپ اس پیج کو ہاتھ لگا سکتے ہیں یا نہیں لگا سکتے۔ میرا خیال ہے بنوری ٹاؤن کا فتویٰ یہی ہے کہ وہ جو پیج ہے نا جو آپ نے موبائل پہ قرآن کا کھولا ہوا ہے اس کو آپ ٹچ نہیں کر سکتے بغیر موبائل کے، یعنی اس پیج پہ ہاتھ نہیں موبائل تو پکڑیں گے آپ لیکن اس پیج پہ ہاتھ نہ لگائیں۔ اور جامعۃ الرشید کا فتویٰ ہے اور بھی دیگر اداروں کا کہ نہیں، پیج پہ بھی ہاتھ لگا سکتے ہیں۔ تو یہ اختلاف ہے، جب محققین کا اور اہل حق کا اختلاف ہو جاتا ہے تو اس میں احتیاط یہی ہے کہ آپ کوشش کریں موبائل پر بھی باوضو ہی تلاوت کریں، بہتر یہی ہے۔ اور گنجائش کی بات یہی ہے کہ بغیر وضو بھی تلاوت اس پہ جائز ہے، لیکن اتنی بات تو سب کے نزدیک ہے کہ وضو کر کے تلاوت کا ثواب بغیر وضو تلاوت سے بہرحال بہتر ہے۔ اور ایک اہم بات یہ بھی ہے کہ اگر آپ حافظ ہیں یا قرآن حفظ کر رہے ہیں اور بار بار آپ کو قرآن دہرانا پڑتا ہے اور بار بار وضو کے چکر میں آپ کو یہ خطرہ ہے کہ میں تلاوت سے ہی رہ جاؤں گا، تو پھر بغیر وضو ہی پڑھ لیں، پڑھیں ضرور بہرحال۔ باقی اور مزید آداب یہ ہیں کہ ایسے نہ پڑھا جائے، موبائل پہ تلاوت نہ کی جائے کہ جیسے کوئی ناول پڑھ رہے ہیں آپ، ٹانگ پہ ٹانگ رکھ کے آڑے ترچے بیٹھ کے عجیب طریقے سے، تو یہ ٹھیک نہیں ہے۔ تو بیٹھ کے پڑھیں، تمیز سے پڑھیں۔ لیٹ کے بھی گنجائش ہے، بعض دفعہ بیٹھنا مشکل ہوتا ہے لیکن لیٹنے کا بھی پھر مہذب طریقہ بھی ہوتا ہے نا لیٹنے کا، آڑے ترچے نہ لیٹے ہوئے ہوں، الٹے اوندھے نہ لیٹے ہوئے ہوں، یہ پھر نامناسب ہے۔ اور جب پیج کھلا ہوا ہو نا، اس پہ پیج پہ قرآن کی آیتیں ہوں تو اس پیج کا بہرحال اس وقت احترام کریں۔ ایسا نہ ہو کہ وہ پیج قرآن کا کھلا ہوا ہے اور آپ الٹا رکھ کے چلے جائیں بیٹھنے کی جگہ پہ، تو وہ پھر اس پیج کی ان آیتوں کی بہرحال بے ادبی ہے، کیونکہ ادب کا تعلق عرف سے ہے۔ تو یہ آیتوں کو اس طریقے سے آپ کہیں الٹا رکھ کے چلے جائیں اور بیٹھنے کی جگہ پہ رکھ دیں، موبائل پہ قرآن کھلا ہوا ہے اور آپ اپنے بیٹھنے کی جگہ اس کو رکھ دیں، تو یہ نامناسب ہے، یہ بے ادبی ہے۔ بغیر وضو موبائل میں قرآن پڑھنا، کیا بغیر وضو کے موبائل میں قرآن پڑھ سکتے ہیں اور چھو بھی سکتے ہیں یا نہیں؟ جی ہاں، پڑھ سکتے ہیں، چھو بھی سکتے ہیں، لیکن بہتر ہے کہ نہ چھوئیں، کیونکہ علماء کا اس میں اختلاف ہے۔ جس پیج پہ قرآن مجید کھلا ہوا ہے موبائل کے، تو اس پہ ہاتھ نہ لگانا بہتر ہے، لیکن لگا بھی سکتے ہیں کیونکہ بہرحال وہ ڈیجیٹل فارم میں ہوتا ہے۔ اس میں علماء کی دونوں رائیں، احتیاط یہی ہے کہ نہ لگائیں، پڑھ سکتے ہیں، اس میں کوئی حرج نہیں ہے، موبائل کو اٹھا بھی سکتے ہیں۔ مفتی صاحب کے یوٹیوب چینلز کو سبسکرائب کیجئے۔ آسک مفتی طارق مسعود۔ قرآن کی تلاوت کیسے کریں؟ عدنان صاحب گجرات سے پوچھتے ہیں، قرآن مجید کی تلاوت تیز رفتار میں کی جائے یا دھیمی رفتار میں؟ اگر تیز رفتار میں کی جائے تو کم وقت میں زیادہ تلاوت ہو جاتی ہے، نیز آواز تیز ہو یا کم ہو۔ عدنان بھائی، خواتین اگر تلاوت کریں تو ان کو تو دھیمی آواز سے کرنی چاہیے، اونچی آواز سے نہیں کرنی چاہیے۔ مرد اگر تلاوت کرے تو اونچی آواز سے تلاوت کرنی چاہیے، اتنی اونچی نہ ہو کہ لوگ ڈسٹرب ہونا شروع ہو جائیں، گھر کے افراد پریشان ہوں۔ لیکن اس کی بڑی برکت ہوتی ہے، گھر میں جب اونچی آواز سے تلاوت ہوتی ہے تو حدیث سے یہ بات ثابت ہے کہ اس سے شیاطین کے اثرات گھر میں ختم ہوتے ہیں، فرشتے اس تلاوت کو سنتے ہیں، اس سے برکتیں ہوتی ہیں۔ اور ویسے بھی ہمیں یاد ہے ہمارے والد صاحب جب شام کو آیا کرتے تھے گھر میں ڈیوٹی سے، تو نہا دھو کے بیٹھ کے تلاوت کرتے تھے اونچی آواز سے، تو گھر میں ایک بڑی برکت سی محسوس ہوتی تھی۔ ان کے انتقال کے بعد وہ تلاوت کی آواز ہمیں نہیں آتی تھی، ایک کمی محسوس ہوتی تھی۔ تو گھر کا سربراہ گھر میں بیٹھ کے اگر اونچی آواز سے تلاوت کرے تو اس کی اور ہی الگ برکت ہوتی ہے، لیکن اس میں یہ بات بہرحال ضروری ہے کہ گھر کے افراد کو تکلیف نہ ہو۔ ایسا نہ ہو کوئی بچہ آپ کا پڑھ رہا ہے، اسٹڈی کر رہا ہے، اس کا صبح ایگزام ہے اور آپ اس کو تلاوت سنا رہے ہیں، تو وہ بعض دفعہ پھر پریشانی کا سبب بنتی ہے یہ چیز۔ رہا یہ مسئلہ کہ اسپیڈ میں تلاوت کی جائے یا آہستہ رفتار سے، اسپیڈ میں بھی تلاوت کر سکتے ہیں، اور اگر آپ سمجھتے ہیں اس سے زیادہ تلاوت ہو جائے گی تو تیز رفتاری سے تلاوت کریں، لیکن تیز رفتاری کی ایک حد ہے، اتنی رفتار کے الفاظ سمجھ میں نہ آئیں، کوئی سن رہا ہو تو اس کے سمجھ میں ہی نہ آئے کہ آپ کیا کہہ رہے ہیں، یا عالم تعلمون کے علاوہ کوئی سمجھ میں نہ آ رہا ہو، تو پھر یہ اتنی اسپیڈ جائز نہیں ہے۔ تو رفتار میں بھی تلاوت کی جا سکتی ہے، بلکہ کرنی چاہیے تاکہ زیادہ سے زیادہ تلاوت ہو سکے، اور اس رفتار میں تجوید کے قواعد کا خیال کرنا چاہیے۔ ہاں اگر سمجھ کے قرآن پڑھ رہے ہیں، آپ کو عربی آتی ہے ماشاءاللہ، تو پھر اتنی اسپیڈ ہو کہ آپ کو یہ پتہ بھی چلے کہ آپ یعنی مفہوم کی طرف بھی آپ کی توجہ جائے، تو
اتنی زیادہ اسپیڈ کر لینا کہ مفہوم ہی سمجھ میں نہ آ رہا ہو آپ کے تو بھی غلط ہے. تو اگر قرآن سمجھ کے پڑھیں گے تو پھر اتنی رفتار ہونی چاہیے کہ آپ کو ایک ایک آیت پہ غور کرنے کا موقع ملے. یہ کہہ رہے ہیں جی یہ زبیر صاحب نے کوئی اس سے پوچھا ہے, کہتے ہیں میں تہجد کی نماز ذرا لمبی پڑھنا چاہتا ہوں اور میں چونکہ حافظ نہیں ہوں اس لیے قرآن مجید کو دیکھ کر پڑھتا ہوں اور زور سے بھی تلاوت کرتا ہوں, کیا میرا یہ عمل درست ہے؟ میں نے سنا ہے کہ حنفیہ کے نزدیک یہ عمل جائز نہیں ہے, یہاں کویت میں حنابلہ اس کو جائز کہتے ہیں, اس بارے میں رہنمائی فرما دیں. زبیر صاحب کویت سے. دیکھیں اکا دکا ایسے واقعات ہمیں حدیث میں ملتے ہیں جس میں دیکھ کے قرآن کی تلاوت کی گئی ہے, لیکن حنفیہ کے نزدیک یہ منسوخ ہے, یعنی ابتدائی اسلام میں اس کی گنجائش تھی, کیونکہ بعد میں ہمیں صحابہ تابعین میں عمومی رواج ایسا نہیں ملتا, بلکہ ہم دیکھتے ہیں کہ جن صحابہ کو قرآن نہیں آتا تھا تراویح میں وہ حافظ تلاش کرتے تھے تاکہ وہ اپنا قرآن ان کا مکمل ہو. یہی وجہ ہے کہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جب لوگوں کو دیکھا کہ وہ مختلف ٹکڑوں میں کھڑے ہو کر رمضان میں تراویح پڑھ رہے ہیں, عشاء کی نماز کے بعد نمازیں پڑھ رہے ہیں مختلف ٹکڑوں میں, اور پڑھ کیوں رہے ہیں کہ جس کو جو حافظ ملا تو اس نے اسی کے پیچھے نیت باندھ لی تاکہ ہم پورا قرآن سن سکیں یا قرآن کا بہت زیادہ حصہ ہم سن سکیں. تو حضرت عمر نے ان کو ابی بن کعب رضی اللہ تعالیٰ عنہ پہ جمع کر دیا. تو اگر اس کی ایسی اجازت ہوتی تو پھر تو دیکھ کے تو بہت سے لوگ پڑھ سکتے ہیں, تو ان کو کیا ضرورت تھی کہ وہ حافظ کو تلاش کرتے. تو اس لیے حنفیہ کا موقف اس بارے میں کمزور نہیں ہے, اور وہ یہی موقف ہے کہ دیکھ کے تلاوت نماز میں جائز نہیں ہے. تو ایسے اکا دکا جو واقعات ملتے ہیں اس سے اصول اور کلیات کا استنباط نہیں ہو سکتا. اس کے مقابلے میں جو ہمیں عمومی عمل جو اسلاف کا نظر آتا ہے, جو عمومی عمل جو صدیوں سے چلا آ رہا ہے, وہ یہی ہے کہ جو حافظ ہے وہ اقتدا کرے, وہ نماز پڑھائے, اور غیر حافظ اس کی اقتدا میں نماز پڑھے. تو اب آپ اگر حافظ نہیں ہیں تو آپ یا تو قرآن حفظ کر لیں, یا یہ کہ جتنا قرآن آتا ہے آپ وہ زبانی پڑھیں, تو دیکھ کے نہ پڑھیں آپ. اور رہا مسئلہ کہ حنابلہ اس کو جائز کہتے ہیں, تو دیکھیں چاروں فقہا برحق ہیں, لیکن فالو ایک کو کرنا چاہیے. اسی میں انتظامی معاملہ ہے یہ, کیونکہ اگر آج وہاں کل وہاں, تو یہ دین کے ساتھ ایک مذاق بن جاتا ہے. اس پہ میں کئی بار اس کے سائیڈ ایفیکٹ بتا چکا ہوں, اور میں کیا بتا رہا ہوں, ہمیشہ سے علماء اس کے نقصانات بتاتے چلے آئے کہ انسان جب ایک مکتبہ فکر کو فالو کرتا ہے اور وہ بھی قرآن و سنت ہی سے ثابت شدہ ہے, تو پھر اسی کو فالو کرے. وہ بینک میں انویسٹمنٹ کر کے ماہانہ پروفٹ لینا, اس کی مثال میں دے رہا ہوں کہ جیسے آپ حنابلہ کے مسلک کو اگر فالو کرتے ہیں نا اس میں کہ جی میں فقہ حنبلی کو فالو کرتا ہوں, تو فقہ حنبلی میں پھر امام احمد بن حنبل کی جو رائے ہے, جو مضبوط ان کے جو فقہ حنبلی میں ایک مضبوط رائے سمجھی جاتی ہے, وہ یہ کہ ایک نماز کا جان کر چھوڑ دینے والا پھر کافر بھی ہو جاتا ہے, نکاح بھی اس کو دوبارہ کرنا پڑے گا, تو وہاں پھر آپ حنفی ہو جائیں گے. تو یہ پھر مذاق بن جاتا ہے دین. تو ایک فقہ کو فالو کیا تو اس کے تمام مسائل کے ساتھ پھر اسی کو فالو کرنا چاہیے.